کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانیت کا وہ کون سا انوکھا اور حیران کن واقعہ ہے جب زمین پر بسنے والے ایک انسان کی لاش کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج اتر آئی؟ وہ کون سا مرد مجاہد تھا جس نے جیتے جی کبھی کسی مشرک کو چھوا نہیں اور مرنے کے بعد اللہ نے مشرکوں کو اس کے جسم کے قریب بھی نہ آنے دیا؟ آج ہم تذکرہ کریں گے قبیلہ اوس کے اس جری جوان حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کا، جن کا عزم پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور جن کا توکل عرش زحی تک پہنچا ہوا تھا۔ اگر آپ قدرت کے غیبی معجزات اور ایک سچے مومن کی غیرت ایمانی کا وہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں جس نے دشمنوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا، تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ یہ داستان آپ کے ایمان کو ایک نئی جلا بخشے گی۔ یہ واقعہ ہے ہجرت کے 3 سال کا، جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کی ایک جماعت کو ایک خاص مہم پر روانہ فرمایا، جس کے امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ ابھی یہ قافلہ مکہ اور عثفان کے درمیان رجی کے مقام پر پہنچا ہی تھا کہ دشمنوں کے ایک غدار گروہ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور بنو لحیان کے 200 سے زائد مسلح تیر اندازوں نے ان 10 نہتے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دشمنوں نے پکار کر کہا، عاصم، نیچے اتر آؤ اور ہتھیار ڈال دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ مگر قربان جائیے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی غیرت پر، انہوں نے بلند آواز میں جواب دیا، خدا کی قسم، میں کسی کافر کی پناہ میں نہیں اتروں گا، اے اللہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنی کمان سنبھالی اور تیروں کی بارش کر دی۔ وہ اکیلے اس لشکر کا مقابلہ کر رہے تھے اور اپنی زبان پر یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ موت برحق ہے اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ لڑتے لڑتے ان کے ترکش کے تیر ختم ہو گئے، ان کا نیزہ ٹوٹ گیا، مگر ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ آخر کار دشمنوں کے سینکڑوں تیروں نے ان کے جسم کو چھلنی کر دیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ شہادت سے چند لمحے پہلے انہوں نے ایک عجیب دعا مانگی۔ انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے تیری خاطر اپنی زندگی میں کبھی کسی مشرک کو نہیں چھوا اور نہ کسی مشرک کو خود کو چھونے دیا، آج مرنے کے بعد بھی میرے جسم کو ان کے ناپاک ہاتھوں سے بچا لینا۔ دشمنوں نے جب دیکھا کہ عاصم شہید ہو چکے ہیں تو وہ خوشی سے دیوانے ہو گئے، کیونکہ مکہ کی ایک ظالم عورت سلافہ بنت سعد نے یہ نظر مانی تھی کہ جو عاصم کا سر لائے گا وہ اسے 100 اونٹ انعام دے گی اور وہ عاصم کے کاسائے سر کھوپڑی میں شراب پیے گی، کیونکہ حضرت عاصم نے جنگ احد میں اس کے بیٹوں کو قتل کیا تھا۔ جیسے ہی کفار حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کاٹنے کے لیے قریب بڑھے، اچانک قدرت کا ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ آسمان سے شہد کی مکھیوں اور بھڑوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ اترا اور انہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیا۔ کفار نے بہت کوشش کی، آگ جلائی، دھوئیں سے بھگانے کی کوشش کی، مگر وہ مکھیاں ایک دیوار کی طرح کھڑی رہیں اور کسی ایک کافر کو قریب نہ آنے دیا۔ دشمنوں نے تنگ آ کر فیصلہ کیا کہ ابھی اسے چھوڑ دو، رات کو جب مکھیاں چلی جائیں گی تو ہم سر کاٹ لیں گے۔ لیکن اللہ کو اپنے ولی کی دعا لاج رکھنی تھی۔ رات کو اچانک بادل گرجے اور ایک ایسا سیلاب آیا جس کا اس علاقے میں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہ پانی کا ریلا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا اور ایسی جگہ چھپا دیا جہاں آج تک کسی انسان کا ہاتھ نہ پہنچ سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اپنے مومن بندے کی حفاظت زندگی میں بھی کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہمارا تعلق اللہ سے سچا ہو تو کائنات کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان کا یہ معجزہ آج بھی ہر مسلمان کے لیے باعث فخر ہے۔ اگر آپ کو فرشتوں کی پہرے داری کا یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک اور کمنٹ کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسے ہی ایمان افروز واقعات مل سکیں۔ اللہ ہم سب کو حضرت عاصم بن ثابت جیسا توکل اور غیرت ایمانی عطا فرمائے۔